محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. ماہ مبارک رمضان اور قرآن کی تفسیر کے سورہ حجرات کی تفسیر کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چوتھی آیہ شریفہ جو سورہ مبارک حجرات کی ہے. پروردگار عالم اس آیہ شریفہ میں مومنین کو یا جو بھی صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ان کو دستور دے رہا ہے قرآن کو ماننے والے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ کے رسول کو دیوار کے پیچھے سے یا دور سے آواز دینا بے سمجھی اور کم عقلی کی نشانی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ اے رسول، جو لوگ تمہیں کمروں کے باہر سے، دیوار کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اکثر وہ لوگ جو ہے بے سمجھ لوگ ہیں جو باہر سے آواز رسول کو جو ہے باہر سے آواز دیتے ہیں. یہاں پر دو باتیں. سب سے پہلا ہم نے دوسرے تقریباً جلسے میں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سورہ مبارک حجرات کا خلاصے کے عنوان پہ کہ سورہ مبارک حجرات میں پروردگار عالم نے کل 6 موضوع کو جو ہے بیان کیا ہے، جس میں سے ایک موضوع یہ تھا کہ ہر اجتماع اور ہر جامعے کی ایک محوری اور مرکزی شخصیت ہوتی ہے جس کا احترام جب تک باقی رہے گا وہ اجتماع باقی رہے گا. جب اس مرکزی اور محوری شخصیت کا احترام چھوڑ دیا جائے تو پھر اس گھر کا اور اس اجتماع کا جو ہے اتحاد اور اجتماع جو ہے وہ انتشار اور پھوٹ میں جو ہے تبدیل ہو جائے گا. جو ہم نے مثال دی تھی، جب تک گھر میں باپ کو باپ تسلیم کر کے باپ کی بات مانی جاتی رہے گی اس وقت تک گھر بھی باقی رہے گا، گھر کا اتحاد بھی باقی رہے گا. جہاں پر باپ کی بات ماننا چھوڑ دیا جائے پھر گھر پھوٹ جائے گا، منتشر ہو جائے گا. اسی طریقے سے دین مبین اسلام کی جو مرکزی اور محوری شخصیت ہے ذات اقدس رسول مکرم اسلام ہے. جب تک ذات پیغمبر اسلام کا احترام باقی رہے گا تو اس وقت تک جو ہے انسان اجتماع مسلمان باقی رہے گا. اگر پیغمبر اسلام کا احترام چھوٹ جائے تو یہ انتشار اور یہ اتحاد جو ہے انتشار میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ اجتماع جو ہے پھوٹ جائے گا. تو اسی سلسلے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو لوگ احترام اور تعظیم رسول کی رعایت نہ کرتے ہوئے دیوار کے باہر سے آواز دیتے ہیں رسول کو، یعنی یہ ایسا آواز دیتے ہیں جیسا دوستی میں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. اوپر پہلی دوسری تیسری آیت میں پروردگار عالم نے منع کیا کہ جس طرح سے تم آپس میں دوستی میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہو، رسول کا مقام کچھ اور مقام ہے. تمہیں جاننا چاہیے کہ رسول کس کا رسول ہے، کس کا نبی ہے. رسول اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ کی عظمت انسان کے درک سے باہر ہے. انسان خدا کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا. رسول اس اللہ کا رسول ہے جس کی عظمت کو لوگ درک نہیں کر سکتے، تو اس کے نمائندے کی عظمت کو بھی لوگ درک نہیں کر سکتے. اب اس عظمت کا حامل رسول کا احترام جو ہے بہت ضروری ہے. اب جو لوگ تعظیم رسول اور احترام رسول کی رعایت نہ کریں ان لوگوں کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگ کم عقل لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں. اب یہاں پر بے احترامی، ادب نہ کرنا، تعظیم نہ کرنا، احترام نہ کرنے اور عقل کے مسئلے میں جو خداوند عالم نے یہاں پر عقل سے ربط دیا ہے اس مسئلے کا، ان دو میں آخر کیا ربط ہے؟ کیا کوئی انسان کہیں بے ادبی کر دے تو کیا اس کے کم عقلی کی دلیل ہے جبکہ وہ بہت پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، دنیا میں، گاؤں میں، شہر میں لوگوں کے درمیان بہت چالاک، بہت بڑا ذہین آدمی مشہور ہے، لیکن قرآنی نقطہ نگاہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آدمی بے ادبی کر رہا ہے وہ کم عقل ہے، بے سمجھ ہے، کم سمجھ ہے. اس کے اندر کیا رابطہ ہے؟ رابطہ اس طریقے سے ہے، ہر انسان کے اندر دو چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے. ایک حیوانیت ہے انسان کے اندر، ایک انسانیت ہے. کچھ کام انسان بحیثیت حیوانیت کرتا ہے، کچھ کام انسان بحیثیت انسانیت انجام دیتا ہے. انسانیت کا بھی مین اور اصلی جو چیز ہے انسانیت کی، انسان کے اندر جو حیوان سے فرق ڈال دیتی ہے، انسان کا شعور اور ادراک ہے. عقل جہاں تک اگر انسان سے عقل لے لی جائے تو پھر حیوان اور انسان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. تو اب یہاں پر حیوانیت، سونا، کھانا، استراحت کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی حیوانیت، جسم ہونے کے ناطے انسان تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے.
جسم بھوکا ہو جاتا ہے تو کھا لیتا ہے، جسم پیاسا ہو جاتا ہے تو پی لیتا ہے، جس طرح سے دوسرے حیوانات بھی بھوک لگنے پر کھا لیتے ہیں، پیاس لگنے پر پی لیتے ہیں، سست ہونے پر جو ہے جا کے سو جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ یہ انسان کے حیوانیت کے بعد میں ہے، حیوانیت کی جہت سے ہے۔ انسانیت کی جہت بڑے کا احترام کرنا، اتحاد اور اجتماع کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا، امانتوں کو ادا کرنا، عدالت سے کام لینا، یہ انسان کی عقل کا اور انسان کی انسانیت کی حیثیت سے ہے۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا کہ اب انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ بڑے کی تعظیم کی جائے۔ اگر کوئی انسان اپنے عقل کو عقل رکھتے ہوئے کسی کا بڑے کا تعظیم نہ کرے، بزرگ کا احترام نہ کرے، تو گویا اس نے اپنے عقل کا سہارا نہیں لیا، یعنی کم سمجھ ہے، کم عقل ہے۔ اس لیے جو قرآن نے یہاں پر ربط دیا ہے، اسی سے ہم جو دوسرے دنوں میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو قرآن کی تفسیر یہاں پر پیش کر رہے تھے، وہاں پر ہم نے بتایا کہ خداوند عالم نے اور دین مبین اسلام نے کچھ موضوعات، کچھ الفاظ کا حقیقی اور اصلی معنی ہم کو بیان کیا ہے۔ ہماری نگاہ میں زندہ وہ ہے جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، سو رہا ہے۔ مردہ وہ ہے جس کو لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے عالم زندہ ہے، جاہل مردہ ہے۔ جہالت موت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی جاہل ہے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، اور جو مردہ عالم ہے وہ مردہ رہ کر بھی زندہ ہے۔ تو یہاں پر حقیقت زندگی اور حقیقت موت کو قرآن اور اسلام نے بیان کیا۔ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے الفاظ کا بھی اس سے آیے شریفہ میں پروردگار عالم نے کم عقلی اور بے سمجھی کی حقیقت کو بیان کیا۔ ہماری نگاہ میں، انسانوں کی نگاہ میں، ظاہری ماحول میں ہمارے یہاں تفسیر جو کی جاتی ہے، معنی جو کیا جاتا ہے، اگر ہم کسی کو کہیں کہ یہ دیوانہ ہے، کسی کو کہیں یہ کم عقل ہے، بے سمجھ ہے، یعنی اس کا مطلب خدا نے اس کو یا تو عقل نہیں دی ہے یا کم عقل دی ہے۔ یہ ہمارے نزدیک دیوانہ اس کو کہتے ہیں، لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے اسی آیت شریفہ سورہ حجرات کی 4 آیت میں خداوند عالم یہ اعلان کر رہا ہے، اصل میں دیوانہ وہ ہے جو عقل رکھتا ہو لیکن عقل کا استعمال نہ کرے۔ یہ حقیقت میں دیوانہ ہے، یہ حقیقت میں کم سمجھ ہے، یہ حقیقت میں بے سمجھ ہے جو عقل رکھتے ہوئے جو ہے اس کا عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے کا احترام کیا جائے۔ جو لوگ دیوار کے پیچھے سے رسول کو آواز دے رہے ہیں، اپنا عقل کا سہارا نہیں لے رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے کم سمجھ اور بے سمجھ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو اسلامی نقطۂ نگاہ سے جو لوگ عقل رکھتے ہوئے عقل کا استعمال نہیں کرتے، وہ لوگ دیوانے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیوانی ہاسپٹل میں جو ہے ایک دیوانہ لوٹے میں پانی لے کے گل لگا کے جو ہے رسی، ڈوری اور لکڑی لے کے لوٹے میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بار بار ہلا، جو بھی ادھر تھوڑا سا شور کرنا چاہتا تو مچھلی چلی جائے گی، شروع وہ نہ کرو، شور نہ کرو، مچھلی چلی جائے گی۔ ڈاکٹر آئے ان کو دیکھنے کے لیے، وزٹ کے لیے، تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ لوٹے میں پانی رکھا بیٹھا ہوا ہے، تو جب جیسے ڈاکٹر سامنے آنے جاتا تو یہ دیوانہ کہتا تو پھر ڈاکٹر پیچھے چلے جاتے، پھر آگے آنا چاہتے تو دیوانہ کہتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے آ کے اوپر سے جھانکا، یہ جو دیوانہ بیٹھا ہوا تھا لوٹے کے اوپر سے جھانکا، تو دیوانے نے کہا میں نہیں دیوانہ تم ہو، مجھے لے کے جو ہے ایڈمٹ کر دیا گیا ہے، میں دیوانہ نہیں ہوں، تم دیوانے ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کیوں؟ کہ تمہیں عقل نہیں ہے، لوٹے میں کوئی مچھلی ہوتی ہے شکار کیا جائے، تمہیں عقل ہے، عقل کا سہارا لو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوٹے میں مچھلی نہیں آتی؟ تو پھر تمہیں کیوں شکار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہوں بیکار، میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں اتنا درک نہیں ہے کہ لوٹے میں کہیں مچھلی آتی ہے، لوٹے میں کہیں شکار کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر دیوانے نے بتایا کہ اصلی دیوانہ یہ ہے جو یہ نہیں سمجھ رہا کہ لوٹے میں مچھلی نہیں آتی۔ تو یہاں پر جو ہے انسان کو حقیقت جاننی چاہیے کچھ باتوں کی۔ 2-3 حدیث جو ہے یہاں پر ہم آپ کو سہارا لیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ جو حقیقت دیوانگی اور حقیقت بے سمجھی کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی روایت ہے، من لا ادب لا عقل لا، جو انسان ادب نہیں رکھتا وہ انسان عقل نہیں رکھتا۔ بے ادبی، حقیقت دیوانگی، حقیقت بے سمجھی، حقیقت کم عقلی کو قرآن نے بیان کیا، حدیث نے، رسول خدا نے بیان کیا۔ دیوانہ وہ نہیں ہے جس کو خدا نے عقل نہیں دی ہے، بلکہ دیوانہ وہ ہے جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس بڑوں کی تعظیم نہیں ہے، جس کے پاس احترام نہیں ہے، جس کے پاس احترام نہیں، جس کے پاس ادب نہیں، اس کے پاس عقل نہیں۔ مولا کائنات کی ایک روایت ہے، مولا کائنات نے حقیقت دیوانگی اور حقیقت کم عقلی کو بیان کیا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ من تم العقل نقص الکلام، جس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، جو عقل کا سہارا لیتا ہے وہ باتیں کم کرتا ہے۔
جو باتیں زیادہ کرتا ہے وہ اپنے بے سمجھی اور کم عقلی کا ثبوت دے رہا ہے. یعنی دیوانہ یہ نہیں ہے کہ جاتا رہے, گھومتا رہے, پھرتا رہے. مولا کائنات کی نگاہ میں جو حد سے زیادہ باتیں کرتا ہے, ضرورت سے زیادہ باتیں کرتا ہے, دیوانہ ہے. اس لیے کہ انسان کا جب باتیں کرتا ہے تو انرجی اور طاقت انسان کی صرف ہوتی ہے اس کام میں. بغیر کوئی فائدے کے انرجی کا صرف کرنا, کوئی آدمی لے کے چلا جائے کلہاڑی کو دریا کسی درخت کے سامنے کھڑا ہو جائے, صرف مارتا رہے, کوئی آدمی آ کے کہ بھائی کیا کر رہے ہو, کہا کچھ نہیں, سب کہیں گے دیوانہ ہے یہ, کیا بیکار اپنی طاقت جو ہے خرچ کر رہا ہے. جیسے ہاتھ کی طاقت کلہاڑی چلانے سے خرچ ہوتی ہے, زبان چلانے سے بھی بدن کی طاقت جو ہے خرچ ہوتی ہے. بے فائدہ زبان کا چلانا کم عقلی کی دلیل ہے. مولا کائنات نے اس بات کو جو ہے اپنے ایک حکمت میں اور حدیث میں جو ہے مولا کائنات نے فرمایا. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. دین مبین اسلام کی حقیقت آشکار ہونے کے بعد وہی آدمی اس دین کو چھوڑ کر جا سکتا ہے جو دیوانہ ہے. اس لیے کہ جب اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, کامیابی کہاں ہے, ناکامی کہاں ہے, جب کامیابی کے روشن ہونے کے بعد انسان کامیابی کی طرف نہ آنا, یہ دیوانگی کی نشانی ہے. جنگ صفین جب لشکر اسلام اور لشکر کفر کے درمیان, لشکر شرک کے درمیان چل رہی تھی, جب جنگ صفین کا شروعات ہونے جا رہی تھی, تو امیر شام نے جاسوسی کرنے کے لیے ایک آدمی کو مولا کائنات کے لشکر کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے, کمیت کیفیت معلوم کرنے کے لیے, لوگ کتنے ہیں, کیا اسلحہ ہے ان کے پاس, کیسا لشکر ہے, یہ معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس کو بھیجا. جیسے یہ جاسوس مولا کائنات کے لشکر میں آیا تو مولا کائنات پہچان گئے کہ یہ ہمارے لشکر کا آدمی نہیں ہے. مولا کائنات نے بلا کے پوچھا, اسے یہ نہیں کہا کہ تم ادھر سے آئے ہو جاسوسی کرنے کے لیے. امام نے کہا کہ بتا, ایک شہر میں تو زندگی کر رہا ہے جہاں پر قحطی آ گئی ہو, پانی سے, پیاس سے لوگ مر رہے ہیں, اتنی پانی کی قحطی ہو گئی ہے کہ لوگ پانی پیاس سے مر رہے ہو. اگر تجھے گاؤں والے سب مل کر یہ کہہ کر بھیجا جائے, تو گاؤں والے بھیج دیں کہ جا کہیں پانی کی تلاش کر کے آ. اب تو اپنے شہر سے نکلے 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر بعد تجھے ایک کنواں نظر آئے, ایک تالاب نظر آئے, ایک دریا نظر آئے, اب تو پانی کو پا لیا تو نے. واپس جب تو جائے گا وہاں پر اپنے شہر میں, لوگوں سے کہے گا کہ بھائی 7 کلومیٹر ادھر دریا موجود ہے, کیوں پیاس سے مر رہے ہو, چلو دریا کے سامنے جا کر سب آرام کی زندگی کریں گے. اگر لوگ کہیں کہ ہم نہیں آئیں گے تو تو بھی نہیں آئے گا, یا جائے گا یا نہیں جائے گا. اس نے کہا کہ میں دیوانہ تو نہیں, میں تو جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے پانی کا خبر ہو گئی ہے کہ پانی کہاں ہے, مجھے زندگی بچانی ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو جو ہے بچائیں, تو میں چلا جاؤں گا وہاں پر جہاں پانی ہے. تو امام نے فرمایا جس لشکر سے تو آیا ہے وہاں قحطی ہے, یہاں پانی ہے. جو لشکر میں تو ہے وہ قحطی ہے, یہاں پر پانی ہے. اب پانی کا جب تجھے پتا چل گیا ہے کہ اب بھی تو جائے گا, اب اس نے اپنی دیوانگی کا ثبوت دے کے کہا کہ میں کیا کروں, وہاں سے وعدہ دے کے آ گیا ہوں, میں جاؤں گا. تو مولا کائنات نے اس واقعے میں بتانا چاہا, امیر شام نے جن لوگوں کو جمائے رکھا تھا, اسے کم عقل اور بے سمجھ لوگ تھے, جو وہاں پر جا کے جن کو حق اور باطل کی پتا چلنے کے باوجود بھی جو باطل کو پکڑے ہوئے تھے اور حق کا جو ہے حق کو جو ہے حق کی طرف نہیں آ رہے تھے. یہ بات جو ہے حقیقت دیوانگی اور حقیقت کم سمجھی جو اس آیہ کریمہ میں اور دوسرے آیات میں روایتوں میں ذکر کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس عقل ہو لیکن عقل کا سہارا نہ لے, عقل کا استعمال نہ کرے. حقیقت میں یہ دیوانہ ہے, وہ دیوانہ جو تقریباً خدا نے جس کو کم عقلی یا بے عقلی کی وجہ سے دیوانہ رکھا ہے, یہ دیوانہ دیکھنے میں دیوانہ ہے وہ. اب یہ دیوانے کا اور اس دیوانے میں فرق یہ ہے کہ یہ دیوانہ مرے تو جنت میں جائے گا, یہ دیوانہ مرے تو جہنم میں جائے گا, اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں تھی. جیسے ہی مرے گا, روایت ہے پیغمبر اسلام کی کہ جو لوگ دیوانے اس دنیا میں آتے ہیں, پروردگار عالم نے کہا ہے ملائکہ سے کہ ان کے نامہ اعمال سے قلم کو اٹھا لیا جائے, یعنی قلم ہی نہ رکھا جائے, اس لیے کہ ان کو جب عقل نہیں دی گئی ہے. تو ہمارے یہاں جو بھی حکم آپ اٹھا لیں, روزے کے لیے کہا شرائط روزہ یہ بالغ ہو عاقل ہو, نماز کے لیے بالغ ہو عاقل ہو, حج کے لیے بالغ ہو عاقل ہو, سب جگہ ہر عمل کے لیے عقل کی شرط رکھی گئی ہے. جب خدا نے کسی کو عقل ہی نہیں دی ہے تو قلم ہی اس کے لیے جو ہے لکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. خدا نے کہا کہ ان سے قلم کو اٹھا لیا جائے, ان کے اعمال کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
جیسے ہی یہ لوگ مریں گے سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن یہ لوگ جو عقل رکھتے ہوئے عقل کا استعمال نہ کریں, یہ لوگ مریں گے تو پھر جو ہے عقل کا استعمال نہ کریں تو پھر وہ جہنم کا راستہ دیکھنا پڑے گا اور ناکامی کے ساتھ انسان کو وہاں پر جو ہے زندگی بسر کرنا پڑے گا. پروردگار تجھے واسطے محمد آل محمد کا ہم سب کو جو تو نے عقل دی ہے اس عقل کے صحیح استعمال کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اس مہینے میں عبادتوں اور اطاعتوں میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. ایک سوال جو آج کے لیے, حقیقت دیوانگی اور حقیقت جو ہے کم عقلی کیا ہے؟ بولو. نہیں, حقیقت کم عقلی کیا ہے؟ شاباش شاباش. جی سلام صلوات پڑھ محمد صلوات پڑھ محمد. السلام علیکم. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا